قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو بنانے سے پہلے اس کو فنا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس دنیا میں زندگی، چیزوں میں زندگی کی دوڑانے سے پہلے اس کے لیے موت کا اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ کہ جس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے سے تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ کہ زندگی سے پہلے موت کا فیصلہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، کہ موت وہ اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور موت ایک ایسا تیر ہے کہ جس کا نشانہ کبھی غلط نہیں جاتا، خطا نہیں جاتا، نشانے پر آ کر لگتا ہے۔ اور زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں، آخرت کی بازی جیت جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کی موت، انسانوں کی موت ہے، ایسے چیزوں کی بھی موت ہوتی ہے۔ موت کسے کہتے ہیں کہ جس چیز کے لیے وہ چیز بنی ہے، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد اگر اس میں سے ختم ہو جائے تو وہ اس کی موت ہے۔ جیسے ہم بال پوائنٹ یا قلم یا اینک یا کپڑے استعمال کرتے ہیں، جب یہ پھٹ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کی موت واقع ہے۔ تو ہر چیز پر موت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ آسمان جب پھٹ جائے گا، آسمان کی موت۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستاروں کی موت جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سمندروں کی موت۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ کہیں پہ اللہ فرما رہے ہیں اذا الشمس كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب چاند بے نور ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین کے اندر ایک زلزلے آئیں گے، ہلے گی۔ اور اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ یہاں پہ نماز پڑھی گئی، یہاں پہ شراب پی گئی، یہاں پہ سچ بولا گیا، یہاں پہ جھوٹ بولا گیا، یہاں پہ ذکر ہوا، قرآن کی تلاوت ہوئی، یہاں پہ موسیقی اور گانا بجانا ہوا، یہاں پہ زکوٰۃ کا نظام چلا، یہاں پہ سود کا نظام چلا، یہاں پہ عدل ہوا، یہاں پہ ظلم ہوا، یہاں پہ حیا ہوا، یہاں پہ بے حیائی کی محفلیں قائم کی گئی۔ تو یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ خبریں اس لیے بیان کرے گی کہ اللہ نے اس کی طرف وہی بھیجی ہوگی، کہ اللہ نے حکم دیا ہوگا کہ اپنے جو کچھ بھی ہے خبریں بیان کرو، بتاؤ کہ یہاں پہ کیا نیکی ہوئی، کیا گناہ ہوا، کیا اچھا کام ہوا، کیا برا کام ہوا۔ اور القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ زمین جس میں تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تمہیں پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ کہ جس دن پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ انہیں کیا ہوا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسانوں کی موت ہے، جب ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے ختم ہو جانا ہے۔ جب کپڑا بن چکا ہوتا ہے تو اس نے بوسیدہ ہو جانا ہے، گلاس جب بن چکا ہوتا ہے تو ٹوٹ جانا ہے۔ جیسے ایسے انسان جو سانس لے چکا ہے اب اس نے مر جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اس کے لیے میرے بھائیو، دوستو اور عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر، قرآن کا موضوع انسان ہے،
یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، جگہ جگہ اللہ پاک مختلف زاویوں سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے ایمان والو۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن کا مزاج آخرت کا ہے۔ قرآن کا مزاج اگر آخرت کا بنا کر اپنا مزاج سمجھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں نہ بیماریوں سے ڈرایا ہے، نہ پریشانیوں سے ڈرایا ہے، نہ یہاں کی لوڈ شیڈنگ سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے ڈرایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آخرت سے ڈرایا ہے۔ قیامت کا وہ منظر ہے، آخرت کی گھاٹیاں ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قبر کے عذاب ہیں، آخرت کے مسائل ہیں، جہنم کے عذاب ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، قبر کے اندھیرے ہیں۔ اللہ نے